وزیر اعظم صاحب جو اس وقت ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے والے سے بتائیے گا، وہ جو تخت پہ اس وقت ہے یہ تخت الٹے گا تو نہیں، مطلب کہ اسٹیبلٹی رہے گی. آپ نے پہلے حالانکہ کہا ہے کہ فیبرری میں کچھ سسٹم کی تبدیلی، تو یہ اب گورنمنٹ کے والے سے بتائیے گا، موجودہ سسٹم یا گورنمنٹ کے والے سے سسٹم اگر بدلتا بھی ہے تو لوگوں کی تو ضرورت ہے نا. میں نے آپ سے کہا نا، جس سے اچھے اچھے قمیص کے بٹن چن کے قمیص سجا لی جاتی ہے، تو یہ ایسے ہی کچھ ہوگا. وہ اکتوبر تک ان پہ پریشر تھا ستاروں کا. یہ میں نے آپ ہی کے شو میں مجھے یاد ہے جب کہا تھا، میں نے کہا اکتوبر اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں تو وہ سیف زون کے اندر ہیں. اب وہ سیف زون میں، ٹھیک ہے نا، ان پہ ان کو کس طرح کل کو پاور ملے یا کیا اس کی صورت ہو یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن سیف زون میں ہے. وہ سے لوگ اگر سسٹم، یہ سیاست دان ہی بچا سکتے ہیں سب. یہ سیاست دانوں کے ہاتھ ہدایت ہے انہیں، کیا مطلب کہ احتیاطی تدابیر بتا. جیسے اس وقت جو میں کہوں گی کہ پارٹی پرستی، شخصیت پرستی چھوڑ دیں، اس وقت وطن پرستی کی طرف آنا پڑے گا. اس وقت ملک کے لیے سیریس ہونا پڑے گا، ورنہ پھر گھروں میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم پالیٹکس ہی رہ جائے گی. یہ والا خطرہ نظر آتا ہے. تو اگر آپ کو اپنا سروائیول چاہیے تو اس وقت جو ہے آپ کو ایک یونٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور باقی جو ہے وہ اللہ کا ملک پہ فضل ہے. ملک کو کوئی خطرہ نہیں اللہ کے حکم سے، چاہے آپ کے بارڈرز ہیں اللہ کے. ہاں، نیچرل کلیمٹیز کا امکان ضرور ہے، لیکن یہ کہ ادروائز بارڈرز کی طرف سے اب ہم پہ کوئی جنگ اللہ نہ کرے مسلط نہیں کی جا سکتی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے ہی کرائسس میں اتنا پھنسنے جا رہا ہے، اور افغانستان خود اپنے کرائسس میں پھنسنے جا رہا ہے کہ یہ ہمیں تنگ کرنے کا اس وقت سوال ہی پیدا ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. سامیہ صاحبہ وہ پنجاب کی اس وقت چیف منسٹر ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، کافی ڈیولپمنٹس کے بھی کر رہی ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی کام کری ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں؟ بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے ہیں بات کہ وہ وفاق میں بھی جا سکتی ہیں. اس کے اوپر سر میڈم کیا کہیں گی آپ؟ کوئی ایسے سٹارز یا علم کے مطابق کوئی ان کا آگے ہے آنے والے 2026 میں؟ اچھا دیکھیں، ان کے ساتھ ایسے ہے کہ جب انہوں نے عملی طور پہ سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا نا، تب بھی یہ سوال ہوتا تھا. تو میں تب بھی کہتی تھی کہ جب تک 2025 نہیں آتا مجھے نہیں لگتا کہ سیاست میں ان کو نام کا ڈنکا بجے گا. 2025 ول بی دی ایئر جو کہ مریم نواز صاحبہ کے نام کو جو ہے بوم ملے گا. اللہ نے ان کو دیا اس وقت جو ہے، انہوں نے اپنے کام بھی سے ثابت بھی کیا. ابھی تھوڑا سا ستارہ ان کا بھی تھوڑا سلو ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جو اوور کانفیڈنٹ کبھی انسان کو کر دیتا ہے. تو میرا مشورہ ان کو بھی ہوگا کہ 11 مارچ 2026 تک ذرا کیئرفل، وائزلی، پھر اگر وہ اس ٹائم کو گزار لیتی ہیں وائزلی، تو 11 مارچ سے 30 جون کے درمیان کوئی بڑی چیز بھی ان کے لیے ہو سکتی ہے. جس طرح میں وہ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے پیش گوئی کرتی تھی، اسی طرح میں ان کے لیے بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ بڑا چیز ان کے پورٹ فولیو پہ بھی آ سکتی ہے. کچھ سیاست دان ہیں، ہم ان کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ نے کہا وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنیں گے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے. تو ابھی نواز شریف صاحب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، کنگ میکر کا رول ان کا ہے، رہے گا. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ 3 بار تو میں نے خود وزیر اعظم بننے کی پریڈکشن کی، تیسری بار تو ڈکٹیٹر کا دور تھا مشرف صاحب کا، اور اس میں نے کہا تھا جلا وطنی ختم ہوگی، وہ آئیں گے بنیں گے. لیکن ان کی سرستی تھی، سرستی میں بار بار ٹی وی پہ کہتی رہی سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. لیکن آج تک نہ میاں نواز صاحب شریف صاحب نے میری سنی، نہ عمران خان صاحب نے میری سنی. اور جو ہے نا وہ میں تو مشورے ٹی وی میں میرا کام ہے دیتے رہنا، تو وہ جو ہے چوتھی بار نہیں نظر آتے تھے. لیکن یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جس پہ ان کا دستے شفقت ہوگا وہی ان کی پارٹی سے وزیر اعظم ہوگا. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ 2026 میں بھی وہ اسی طرح کام اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ وہ لائم لائٹ میں خود بھی شاید نہ آنا چاہیں، اور وہ ان کا رول کنگ میکر والا ہی رہے گا اپنی پارٹی کے لیے.